السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اور اس سے متعلق بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں اس نشانی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ سورہ ملک جب ہم پڑھتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان کو طبق در طبق پیدا کیا، منزلوں میں پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نہیں ملے گا، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ملے گی۔ تو آسمان یہ بھی اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سورہ ملک میں یہ بھی کہا ہے کہ بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف دوڑاؤ اور دیکھو کوئی عیب ہے اس کے اندر، کوئی شگاف ہے، کوئی پھٹن ہے، کوئی کمی اس کے اندر ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ آسمان بھی اللہ رب العالمین کی عظیم تخلیق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ اسی طرح سے آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ستاروں کو متعین کیا، جنہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ کرتا ہے، فرشتوں سے بات کرتا ہے، تو بہت سارے شیاطین اس پر چڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے بہت سارے ستاروں کو متعین کر رکھا ہے جو ان پر ٹوٹ کر کے گرتے ہیں اور ان کو جلا کر ختم کرتے ہیں یا ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس کی حفاظت کے لیے بہت سارے ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے کوئی شیطان چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً اس کو ستارے مارتے حملہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آسمان اتنا عظیم ہونے کے باوجود بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے، بغیر کسی کھمبے کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، عجیب و غریب مخلوق اللہ تعالیٰ کی، عظیم الشان مخلوق کہ بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ کوئی پایا ہوتا ہے، ستون ہوتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے تو چھت کے نیچے دیوار لگاتا ہے، اس کے اندر پایا بناتا ہے، ورنہ وہ چھت باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی نشانی ہی تو ہے کہ بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان باقی ہے اور قائم ہے، اور اس پر اللہ کی عظیم مخلوقات فرشتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی عظیم نشانی ہے کہ ہم دنیا میں جب بھی کوئی گھر بناتے ہیں تو دیوار بناتے ہیں، پائے بناتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کو بطور چھت بنایا کہ اس کے اندر کوئی پایا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی بات یہ کہ وہی آسمان ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ اگر آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جائے تو ہم کو پانی ہی نہیں ملے گا۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو زمین میں پانی ٹھہر جاتا ہے، ہمارے نلوں میں پانی آتا ہے، ٹیوب ویل میں پانی آتا ہے، نہروں میں پانی آتا ہے، دریاؤں میں پانی آتا ہے۔ لیکن اگر بارش بالکل بند ہو جائے تو پھر پانی کون دے گا؟ برکت والا پانی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی اندازہ لگایا ہوگا، کھیتی کسانی کرنے والے لوگ جو بیج بوتے ہیں دھان وغیرہ کی، اس پر اگر بارش کا پانی پڑ جائے تو چند دنوں میں لہلہا اٹھتی ہے۔ لیکن اگر دریا کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، ٹیوب ویل کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا کہ ہم نے جو پانی آسمان سے نازل کیا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وہ بڑا بابرکت پانی ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں۔ ورنہ آدمی بورنگ چلا کر کے کئی دن پانی ڈالتا ہے کھیتوں میں، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہریالی نہیں آتی ہے، اور 1-2 دن کی بارش سے پوری زمین سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ایسے ہی ساری چیزیں زندہ ہو جائیں گی جب دوسری بار فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، جیسے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش نازل کیا، جس کے ذریعہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، زمین ہریالی سے بھر جاتی ہے۔
5ویں بات یہ کہ قیامت کا دن جب آئے گا یہ خوبصورت آسمان پھٹ جائے گا. جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں اس نشانی کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ الانفطار بڑی مشہور سورہ ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. کہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. آسمان کے پھٹنے کا الگ الگ تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. آسمان پھٹے گا کب؟ جب قیامت آ جائے گی اور ستارے جھڑ جائیں گے. اسی طرح سے آسمانوں کے 7 درجے ہیں. آسمانوں کے 7 درجے ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جگہ جگہ اللہ نے سماوات کا لفظ بیان کیا. سماوات، 7 سماوات، 7 آسمان، اور زمین ایک ہی. جبکہ زمین بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ آسمان منزلوں کی طرح، ایک آسمان کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اس میں آبادیاں ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں. تو آسمان یہ طبق در طبق ہے. طباقہ کا لفظ استعمال کیا. زمین بھی 7 ہے، لیکن زمین بچھونے کی طرح ہے. بچھا دیا اللہ نے. جیسے ایک چادر بچھا دو، پھر دوسری بچھا دو، پھر تیسری بچھا دو، پھر چوتھی بچھا دو. زمین کی کھدائی کرنے میں الگ الگ رنگ کی مٹیاں ملتی ہیں، الگ الگ جو ہے کلر کے اس میں بالو اور ذرات ملتے ہیں. تو زمین کو اللہ نے بچھا دیا. اللہ نے خود فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے زمین کو بچھا دیا، جیسے بستر بچھا دیا جائے ایسے زمین بچھی ہوئی ہے. لیکن آسمان میں طبقات ہیں، آسمان میں درجے ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بلند فرمایا. اور اس سے پہلے میں نے بیان کیا، غالباً ابن عباس یا ابن مسعود کا اثر ہے کہ آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان. اسی طرح آسمان کو اللہ نے ستاروں سے مزین کیا. ستاروں کا ایک مقصد تو ہے زینت، ایک مقصد ہے کہ شیطانوں کو بھگانا، اور ایک مقصد ہے ستاروں کا رات کی تاریکیوں میں سمندر میں سفر کرنے والوں کو راستے بتانا. رات کی تاریکیوں میں ان کو جہت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ستاروں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کدھر جانا ہے، ہمارا راستہ کدھر ہے. بڑے عظیم مقاصد ہیں ستاروں کے. کہیں شیاطین کو مارتے ہیں، کہیں لوگوں کو راستے بتاتے ہیں، اور ایک خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے. تیرے نیلے آسماں میں چاندی سے ہیں ستارے، تیرے نیلے آسماں میں چاندی سے ہیں ستارے، تیرا چاند جس میں روشن چہرے کو ہے نکھارے. جب فضا بالکل صاف ستھری ہو، آسمان پر بدلی نہ ہو، اور اس میں چاند نکلا ہوا ہو تو کتنی خوبصورت رات ہوتی ہے. یا اندھیری رات ہو، چاند نہ ہو، ستارے چمک رہے ہوں، تو ستاروں کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں ستاروں کی چمک اور ان کی خوبصورتی کتنی اچھی لگتی ہے. قدرتی مناظر دیکھیے، گاؤں سے باہر جائیے، آبادی سے باہر جائیے، وہاں پہ چرپائی پر یا بستر لگا کے سو جائیے، آسمان کو دیکھیے، کتنا خوبصورت آسمان لگتا ہے. ستارے کس طرح جھلملا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ آسمان ایسی جو اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہر طرح سے محفوظ بنایا ہے. کوئی نہ آسمان تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اس پر حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں. فضا کے اندر ہی ہوائی جہاز وغیرہ اڑتے ہیں، آسمان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ نے اتنا زیادہ اس کو بلند کیا ہے. اللہ رب العالمین کی یقیناً یہ عظیم نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں آسمان کی جو ہے نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آسمان کی کیسی کیسی خصوصیات ہیں. آسمان کے اندر اللہ رب العالمین نے کس طرح سے جو ہے اپنے فرشتوں کو آباد کر رکھا ہے، اور وہاں کس طرح فرشتوں کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کا گھر بنا کر کے رکھا، بیت المعمور جس کو کہا جاتا ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک ان کی باری ہی نہیں آتی. سورہ طور میں آپ پڑھیے والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. بیت المعمور کی قسم ہے، سقف مرفوع کی قسم ہے. سب سے بلند چھت کون ہے؟ آسمان. آسمان سے بلند کوئی چھت نہیں ہے، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور یہ آیتیں اور یہ حدیث اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ آسمان کی تخلیق، اس کی بلندیاں اور اس کی عظمت اللہ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ اللہ عظیم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بنانے والا نہیں ہے. کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کتنا بڑا آسمان بنا سکے. ایسا آسمان کون بنا سکتا ہے جو وہاں پہنچ ہی نہ سکتے؟ کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی تو بنا کیسے سکتی؟ یقیناً اللہ کی توحید پر بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، اللہ کے خالق اور مالک ہونے پر دلیل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو نے جن نشانیوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے، ہمیں ان نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ان نشانیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.